مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور یہ ہماری افطار ٹرانسمیشن ہوتی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں معروف علماء کرام اور معروف سماجی شخصیات اور نعت خواں حضرات جو کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیانات پیش کرتے ہیں اپنے خوبصورت انداز میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں آپ کی افطار کے دسترخوان کو دوبالا کرنے کے لیے پاکستان کی معروف شیف سارہ فرحان، جو کہ آپ کو ریسیپیز بتاتی ہیں بہت زبردست سی۔ ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں ملاقات کرواتا ہوں آپ کی ہمارے عالم دین سے جو کہ آج ہمارے اس پینل میں موجود ہیں، جناب زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں، اور معروف سماجی شخصیت، بہت زبردست شخصیت کے آپ مالک، بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں اور خوبصورت ڈریسنگ بھی آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کی ڈریسنگ کی بہت اثر کرتی ہے۔ جناب اشرف میمن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ اشرف بھائی ویسٹ کوٹ جو ہے نا آپ نے بہت میں اصل میں اب یہ آپ کی تعریف میرے اوپر بنتی ہے، لازم ہو گئی۔ جو ڈریسنگ آپ کی بھی ہے ماشاءاللہ وہ بہت لکنگ گڈ ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ بہت آپ کو شکریہ، خوبصورتی میں اور اضافہ کرے آپ کی صحت سلامت۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور اشرف بھائی ہمارے ساتھ 2020 سے جب ہم نے ٹرانسمیشن اسٹارٹ کی تھی تب سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ ہماری ہر ٹرانسمیشن کا آپ حصہ ہوتے ہیں، چاہے ربیع الاول ہو چاہے محرم ہو، اور آپ ہماری ٹیم کا ایک حصہ بنتے ہیں، اور میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور ایک اور معروف شخصیت، اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق، اور فیڈریشن اسٹوڈنٹ فیڈریشن پہ آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، جناب شکیل احمد مانوٹیا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور پاکستان کے معروف نعت خواں، اور آپ کا تعارف سب سے بڑا یہ کہ بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کے آپ چھوٹے بھائی، اور بھائی کے انداز بلکہ بھائی کی صورت جو ہے نا آپ میں دکھتی ہے ہمارے کو، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، جناب عدنان علی حسینی صاحب۔ السلام علیکم۔ عدنان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ عدنان بھائی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ اور میرے اس طرف ہمارے بھائی جناب فیصل قادری صاحب موجود ہیں جو کہ ہماری ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، اور یہ اسٹیج جو ہے ہم نے ان کو دیا ہوا ہے کیونکہ یہ ہمارے مہمانوں کو بھی داد دیتے ہیں اور ہمیں بھی داد دیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ عدنان علی حسینی صاحب سے حمد کا نذرانہ ہم سنیں، اور بارگاہ رب العزت میں آپ حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ 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 خالق دو جہاں سب کا رحمان تو، خالق دو جہاں سب
اللہ 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 افضل الازکیاء ہے نبی مصطفیٰ افضل الازکیاء ہے نبی مصطفیٰ شف الاولیاء ہے نبی مصطفیٰ شف الاولیاء ہے نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے نبی مصطفیٰ ہے منور بہر ہے منور بہر آنکھ کے روبرو اللہ 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 سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں ہمارے پروگرام کا آغاز کیا جناب عدنان علی حسینی صاحب نے خوبصورت ہم سے. اللہ پاک ان پر اپنی خاص رحمت فرمائے. میں بات کرنا چاہوں گا جناب زاہد اسلم آپ سے. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و برکات پر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کنٹینیو 2 دن سے, تو میں چاہوں گا کہ حضرت علی کی آپ فضائل و برکات فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ نے محبت کی اور اسلام کا پیغام پہنچانے میں آپ ہمیشہ معاونت فرماتے ہیں, ہمیں موقع دیتے ہیں. جی اور آج کی یہ ٹرانسمیشن بہت جاندار بہت عالیشان ہے اور بالخصوص جو موضوع رکھا گیا وہ بھی بڑا عالیشان ہے. تو میں ایک حدیث سے اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. قرآن کریم سے تو ہم نے شان علی بیان کر دی جی. تو حدیث پاک ہے فرمایا اول من اسلم مع رسول اللہ اول من اسلم علی المرتضی. ترمذی شریف کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے جس کا نام ہے باب مناقب علی. اس کی جلد نمبر 5 ہے, حدیث نمبر ہے 3735 اور مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 102 کی حدیث پاک ہے اور معجم کبیر کی حدیث نمبر ہے 12151 اس کی جلد نمبر 4 ہے. فرمایا کہ سب سے پہلے جو رسول اللہ پر ایمان لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہاں پر اس حدیث کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو لفظ ہے نا اول من اسلم مع رسول اللہ اول من اسلم مع علی المرتضی, اس کے الفاظ تھوڑا مختلف ہیں اور یہی روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر, مسلم کے اندر, نسائی کے اندر بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر اس کے بعد جب خواتین کی بات آتی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام لائیں. اور بڑوں کی جب بات آتی ہے تو اس میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات آتی ہے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اول اسلم مع رسول اللہ کے جو مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے وہ اسلام لائے. تو اس کی وضاحت میں کرتا چلوں کہ اگر بچوں کی بات بچوں کی کیٹیگری سامنے رکھی جائے گی تو اس میں حضرت علی کا نام آئے گا. اگر بڑوں کا نام آئے گا تو اس میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا. اور اگر خواتین کا نام آئے گا تو اس میں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آئے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل اور مناقبات ہیں قرآن کریم کے اندر تمام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقبات اپنے اپنے انداز میں بیان کیے گئے. دیکھیے کہیں پر اگر صداقت کی بات آئی تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اگر کہیں پر سخاوت کی بات آئی تو قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین, کہ وہ جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں سائلین کو عطا کر دیتے ہیں وہ جناب علی المرتضیٰ ہیں. اور اگر کہیں پر کسی مالدار کی بات آئی تو وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی. اور اگر عدل انصاف اور شجاعت اور بہادری اور نہ ڈر کی بات آئی تو وہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی. یہ قرآن کریم نے خلفائے راشدین کے گلدستہ پیش کیا ہے. کہیں پر رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, کہ وہ جو محمد عربی کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. وہ کیسے سخت ہیں؟ جب غزوہ بدر واقعہ ہوتا ہے تو قیدی آتے ہیں, رسول اللہ مشورہ فرماتے ہیں کہ اے میرے اصحاب آپ بتلائیں کہ کیا کیا جائے. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ جلالی تھے, آپ فرماتے ہیں کہ جی ان کی گردنیں اڑا دی جائیں, ان کو ختم کر دیا جائے کیونکہ یہ اسلام کے مخالف ہیں. اور وہیں پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کی گردنیں نہ اڑائیں بلکہ ان کو موقع دیے جائیں, بلکہ ان کو چھوڑ دیا جائے.
اچھا جو مشورہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہی محمد مصطفیٰ چاہتے تھے. اچھا جو میرے مصطفیٰ چاہیں جو صدیق اکبر چاہیں رب وہ قرآن بنا دیتا ہے. رب نے قرآن اتار دیا. فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض کہ محبوب آپ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں. اب رسول اللہ نے اعلان عام کر دیا کہ بھئی جو صدیق اکبر کی بات ہے جو میری بات ہے رب وہ چاہتا ہے, تو ان کو فدیہ کا اعلان کر دیا تو ان کو چھوڑ دیا گیا. تو ابتدا ہی میں نے آپ کو ایک میسج ایک پیغام چھوڑ دیا ہے تاکہ ہماری عوام کو پتہ چلے کہ سارے میرے نبی کے یار ہیں وہ سارے جنتی ہیں, اور میرے نبی کے جتنے بھی یار ہیں سارے بڑے باکمال ہیں. لیکن کسی کو کسی خاص وصف کی وجہ سے خاص مقام پر بہت زیادہ مقام سے نوازا گیا, اور کسی کی صداقت کی بات آئی تو اس کو بہت زیادہ مقام سے نوازا گیا. باقی ترتیبیں خود محمد مصطفیٰ نے بیان فرما دی کہ کون اعلیٰ ہے اور کون اس کے بعد والا نمبر پہ ہے. واہ واہ, بہت زبردست. جناب ظاہر حسن صاحب نے گفتگو فرمائی. میں بات کروں گا جناب اشرف میمن صاحب آپ سے. اچھا اشرف بھائی, یہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے دوپہر 2 بجے افطار ٹرانسمیشن ہماری اسٹارٹ ہوتی ہے, لوگ اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر کراچی میں ہر بندہ لیٹ اٹھتا ہے, آفسوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ عام فہم گفتگو فرمائیں. تو میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر میں بلکہ ہمارے پاکستان میں بہت ساری ویلفیئر بھی ہیں, فیڈریشن بھی ہیں, بہت ساری کام کرتی ہیں. فوکس زیادہ ہم لوگوں نے کیا ہے دسترخوان پر, راشن پر. لیکن ہم سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں, جو مساجد کے جو عالم دین ہیں, جو امام ہیں, ان کی تنخواہوں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں 15,000, 20,000, 25,000. بلکہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام کے مین یہ لوگ اہم بندے ہوتے ہیں جو کہ جب ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اذانیں یہ دیتے ہیں, ہمارے جنازے یہ پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے گھروں میں فاتحہ خوانی کرنے کے لیے یہ آتے ہیں. تو ان کا ایک بہت بڑا ایک مقام ہے اسلام کے اندر, ہماری اس لائف میں, اس سماج کے اندر. تو ان کو ہم زیادہ کیوں ترجیح نہیں دیتے؟ اچھا بات میری ذرا سے لمبی ہو جائے گی. میں اس پہ تھوڑا سا میں نے کام کیا ہے. ہو کیا رہا ہے, ہمارے یہاں 2 طرح کی مساجد ہیں. ایک تو بہت ہی خوبصورت لش پش جو پوش علاقے ہیں, وہاں وہ لوگ جو تھوڑے سے متوسط طبقے کے ہیں یا زیادہ پیسوں والے ہیں, وہاں مسجدوں کو دیکھیں گے تو اس کو ہم نے مدینے کی وہ گیٹ کا پورا سمبل, اے سی, پھر ڈیکوریشن کا جو مزاج ہے, گھر سے زیادہ خوبصورت مسجدوں کا. اچھا اب یہ اور کچھ مسجدیں آپ کو اسی شہر میں ایسی ملیں گی جن پہ چٹائیاں ہیں, اور وہ بھی ٹوٹی پھوٹی مسجدوں کی ٹوپیاں بھی نہیں ہیں. جی جی. اچھا اب یہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے نا, یہ جو تفرقہ اور یہ جو سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں نا, اور یہ بہت حساس پہلو ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. اچھا ہو کیا رہا ہے کہ یہ عالم دین کی تنظیمیں ہیں, بڑی منظم تنظیمیں ہیں. یہ بہت سی چیزوں پہ یکسوئی سے اٹھ جاتی ہیں اور پورے زور و شور سے اپنی بات منواتی ہیں, حکومت سے بھی منواتی ہیں, اور وہ پیش کر کے لوگوں میں بھی اویئرنیس لاتی ہیں. آپ جیسا آدمی جب یہ بات کرتا ہے تو دیکھیں یہ کتنا درد اور کتنا افسوس والا مقام ہے. بہت سارے ذمہ دار لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کو زیادہ شدت سے پیش کریں. آپ نے ایک پلیٹ فارم چنا ہے, بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور لوگوں تک یہ بات جائے گی. آپ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو شعور ہے نا لوگوں کو, کہ جس کو آپ وہ قرآن شریف بھی پڑھاتا ہے, بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہے, دینی تعلیم دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, وہ بیچارہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آج صبح کا جو ہے ناشتہ تو ہے, رات کا کھانا مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس کا جو رہن سہن ہے بہت ہی بیچارے کا وہ غربت والا ہوتا ہے, اور اس کی عزت تو ہم مولوی صاحب کر کے کہتے ہیں, عالم صاحب کہہ کے کہتے ہیں, لیکن وہ معیار اس کا ہم نے برقرار نہیں رکھا. تو یہ طبقہ ہمارا جو متوسط طبقہ ہے, جو دینے والوں طبقوں میں ہے, ان کو اس معاملے میں پیش ہونا چاہیے. ذمہ داری ہے ہماری بنتی ہے. جو دوسرے معاملات میں تو اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, اس طرف دھیان جانا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ مسجدوں والی بات جو میں کر رہا ہوں, تو یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے, اور بڑا مطلب دکھ والا ایشو ہے کہ آپ کے شہر میں 3,000 مسجدیں ہیں, یہ 2,800 مسجدیں, مثال ایک بات کر رہا ہوں, تو اس میں سے چند 100 مسجدیں اتنی خوبصورت, اتنی فیسیلیٹیڈ ہیں کہ وہاں پہ آپ کو گرم پانی بھی ملے گا سردی میں, اور آپ کو اے سی بھی ملے گا. آپ کو سردی میں اور گرمی میں آپ کو اے سی بھی ملے گا, اور دنیا جہاں کے وہ کارپیٹ بچھے ہوئے ہوں گے, سنگ مرمر کے آپ کے وہ پوری پتھروں سے بنا ہوا ہوگا, بہت ہی لش پش ہوگا. اور کہیں آپ کو جو ملے گا تو اس کا اسپیکر بھی پوری طرح صحیح نہیں ہوگا جس سے آواز آتی ہے. تو یہ 2 جو باتیں ہیں آپ کی ایک بات کے ساتھ اس کو بھی میں ایڈ کر رہا ہوں
کہ ہم جیسے لوگوں کو اس پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے. بالکل اٹھانا چاہیے، کام کرنا چاہیے. شکیل احمد مانوٹے صاحب، آپ ذرا آپ سوشل ایکٹیویٹ پہ ہیں اور سماجی بہت کام کرتے ہیں ماشاءاللہ ویلفیئر کا. شکیل بھائی، میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک علامہ صاحب کی مثال دیتا ہوں، صرف مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. علامہ صاحب ظاہر ایک مسجد کے خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں. آپ کورنگی میں عزت؟ جی جی ہاں کورنگی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے، کوئی تو ہوگا نا جسے اللہ نے بہت نوازا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کی سیلری 40,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. کم ہے. دیکھیں 40,000 سے بھی کم کیا ہوگی؟ 25,000 سے زیادہ ہوگی نا عزت. جی جی 32,000 ہے. 32,000 روپے. آپ مجھے بتائیں 32,000 روپے فی آپ پر ڈے اگر لگائیں تو 1,100 روپے سم تھنگ کچھ بنتا ہے. تو اس میں کسی کا گھر چل سکتا ہے؟ اگر سب سے پہلی بات ہے شہزاد، میں آپ سے یہ کہوں گا، موضوع بہت خوبصورت چنا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسبت سے یہ دن آپ نے چوائس کیا اور یہ موضوع چنا ہے، بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ ایک شعر بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے فرمایا اور اس کے زمانی پہلو نکلتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا. اب بیسیکلی دیکھیں، نمازی کا جو ہے وہ ڈیفینیشن آپ دو طریقے سے کریں. ایک نمازی وہ ہے جو فزیکل اپنے وقت پر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ فرض کی ادائیگی کر رہا ہے. لیکن جو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، وہ نماز کا جو کانسیپٹ ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے صلہ رحمی کرنا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے صلہ رحمی کی اس نے اپنی زندگی میں اپنی معاملات میں آسانیاں کی، ٹھیک ہے، خیر و برکت کی. اب وہ پیرامیٹرز ہم بھول گئے. ٹھیک ہے، امام صاحب کے پاس آئیں گے، حضرت دعا کیجیے گا ہمارے لیے کہ ہمارے لیے خیر و برکت ہو. اب حضرت کس پریشانی میں وہ تو آپ کے لیے دعا کر دیں گے، حضرت آپ کے لیے وقت بھی نکال لیں گے، حضرت آپ کے لیے سب کچھ کر لیں گے. لیکن حضرت کے لیے جو ہے وہ یہی 30-32,000 50,000 روپے 40,000 روپے. ٹھیک ہے، ہمارا بیٹا روز 1,000-2,000 خرچ کرے لیکن حضرت کے لیے 30-32,000. مسجد کا امام 5 منٹ لیٹ آ جائے، 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس پہ بھائی نماز کا شیڈول انسان نے بنایا، اس کا اگر 5-10-15 منٹ اگر لیٹ ہوگا تو کیا قیامت آ کہ مسجد میں برکت ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے. لیکن یہ ساری جو پابندیاں ہیں وہ امام کے لیے، مقتدی سارا بری الذمہ، وہ سب بری الذمہ ہوگا. تو وجہ یہی ہے آخرت میں نمازیں بھی ان کو بخشوانی ہے. اچھا، نمازیں بھی انہوں نے بخشوانی ہے. اور امام صاحب اگر تھوڑی سی کچھ اگر ایک آدھی، حالانکہ امام کو پرمیشن ہے کہ اگر وہ کوئی بھول چک ہو گئی ہے تو مقتدی کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، لیکن امام کو پھر اس پہ جو ہے وہ پورا زور لگایا جائے گا، اسے بازگشت کی جائے گی. لیکن امام کی جب تنخواہ پہ بات آئے گی، امام کے معاملہ، پھر کہتے ہیں جی امام صاحب جو ہے نا وہ ممبر پہ بیٹھ کر صحیح بات نہیں کرتے. تو وہ بات کیا کہیں گے مجھے بتا. ان کو تو اپنی نوکری کی بیچارے کی پڑی ہوتی ہے کہ یار میں یہاں سے نکلوں گا تو کسی اور مسجد میں پتہ نہیں. بہت چند علماء ایسے ہیں جو حق گوئی پہ ابھی کھڑے ہوئے، مطلب سارے علماء حق گوئی پہ ہیں، لیکن فی زمانہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے معاملات کو، ان کی چیزوں کو ہم نے کبھی بھی سٹیبل ہونے نہیں دیا. پہلی بات. دوسری بات کیا ہوا کہ آپ یہ دیکھیں گے پہلے ہمارے دور میں ہوتا تھا کہ ہم اپنی چیزوں کو پہلے امام سے ڈسکس کرتے تھے، ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے، سارے معاملات کو ڈسکس. اب امام سے ڈسکس ضرور کرتے ہیں، استخارہ ضرور کرواتے ہیں، لیکن استخارے کے لیے بھی آپ مجھ سے بہتر انداز میں اس فیلڈ کو جانتے ہیں کہ استخارے کے لیے بھی امام صاحب کو کہیں گے کہ ہمارے مطلب کا استخارہ آنا چاہیے، اور اگر مطلب کا استخارہ نہیں ہوگا تو یہ امام صحیح نہیں ہے، یہ مولوی صحیح نہیں ہے، یہ پیر صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ ہمارے اندر ہے. نمازی ہم خود نہیں بن سکے، ہم اپنے پیرامیٹرز کو صحیح طرح نہیں کر سکے، بنا نہیں سکے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی امام صاحب جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. تو پہلے ہم خود تو نمازی بن جائیں. ہم نے نماز کی ڈیفینیشن کیا لی ہے؟ فرض کی ادائیگی، جو بیسک پیرامیٹرز ہیں، فزیکل اپیرنس ہے نا، وہ ہمارے پیرامیٹر. بس شکیل بھائی ہمیں میسیج یہ دینا ہے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ آپ ظاہر جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا جہاں رہتے ہیں تو اپنے امام کی عزت کریں، اس کی رسپیکٹ کریں. ظاہر وہ بھی بڑی منزل طے کر کے اس مقام پر پہنچا ہوتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے. ہاں، اور بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں نمازی بھی انہیں کو بخشوانی. ہم تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں پیچھے اس امام کے، اور آخرت میں یہی امام جو ہے ہماری نمازوں کو بخشوائے گا. تو میں یہی چاہوں گا کہ ان کا خیال کریں، ان کا احساس کریں. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ بزم عقیدت. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو ہم ملائیں گے ہماری شیف سے، اور شیف آپ کو بتائیں گے کہ آج آپ کیا بنانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم, اور ہماری افطار ٹرانسمیشن ہوتی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت شہزاد سعیدی کے ساتھ. اور اس وقت میں موجود ہوں کچن کے اندر, اور میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے معروف شیف سارہ فرحان, جو کہ بہت خوبصورت انداز میں اور بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتی ہیں کہ آج آپ کو افطار میں کیا بنانا ہے. جی شیف السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں شہزاد؟ میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں جن اسپانسرز نے جو تعاون کیا ہے کون کون ہمارے ساتھ ہے؟ ہمارے پاس حبیب کوکنگ آئل ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اور حبیب کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی آپ حبیب کوکنگ آئل یا بناسپتی میں کوئی بھی کھانا بناتے ہیں تو وہ آپ کو بھاری طبیعت نہیں رکھتا, بہت ہلکا رکھتا ہے, یعنی کہ ان سینس کہ آپ کا جو فوڈ ہے وہ بہت بیلنس رکھتا ہے. ٹھیک ہے, کھانے کے بعد کبھی بھی ہیوینس فیل نہیں ہوتی, ہیوی فیل نہیں ہوتا, یا اسٹمک کے آپ کے جو ڈائجسٹ سسٹم ہے اس کو پرفیکٹ رکھتا ہے. اس سے سب سے اچھی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کی ڈائٹ کو اور آپ کے ہارٹ کولیسٹرول کو بہت بیلنس رکھتا ہے, کنٹرول رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ہربیون کے ہمارے پاس جو سرپ ہیں, ہینڈ واش ہیں. ہینڈ واش کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد, یا کھانا پکانے سے پہلے اور بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے. اٹس انیسیسری. ساتھ ساتھ ان کی یہ پروڈکٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور اس کے بعد میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کھانا پکانا, کھانا سرو کرنا یا کھانا کھا لینا ہی کام نہیں ہوتا, بلکہ جس کراکری میں, جس کوک ویئر میں آپ کا کھانا پک رہا ہے وہ بھی آپ نے خاص طور پہ بہت اچھے سے یوز کرنی ہے اور لینی بھی ہے. اس کا انتخاب اچھا کرنا یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. سو جی ایس کے کوک ویئر لے کر آیا ہے ہمارے پاس بہترین کوک ویئر, جس میں ہم بنا رہے ہیں مختلف اپنے ڈشز. ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہزاد آج کی ہماری جو ریسیپی ہے نا وہ کیا ہے یہ بتائیں آپ. افطار سے ریلیٹڈ کہی ہے, کیونکہ افطار میں عموماً ہمارے جو پسند کیا جاتا ہے وہ تھوڑا سا فرائی آئٹم بھی زیادہ, بچے بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جب حبیب ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ذرا بیلنس ہو جاتی ہے ڈائٹ بھی, آپ کو ایزی ٹو کوک بھی ہے, اور پھر دوسری چیز یہ کہ ہیوی بھی نہیں ہوتا. سو جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں باربیکیو سموسا. واہ واہ, صحیح جی. آلموسٹ میں اس کی کوئک سی ریسیپی بتا دیتی ہوں. ماٹر پٹی آپ کو ایزیلی بازار میں مل جاتی ہے, اور اگر نہیں ملتی تو وہ بھی آپ بتا سکتے, بنا سکتے ہیں. اس کی ریسیپی بھی ہم عنقریب یہاں پہ سکھائیں گے. اچھا جی, سب سے پہلے آپ نے چکن لے لینا ہے. اگر بیف لینا چاہتے ہیں تو آپ بیف لیجئے, چکن لینا چاہتے ہیں تو چکن لے لیجئے. سب سے پہلے ہم نے 250 گرام چکن لیا اور اس کی چھوٹی چھوٹی سے کیوب کٹنگ کر لیا, اسے پیس لیا. ٹھیک ہے, بہت باریک پیسا ہوا قیمہ نہیں لیجئے گا چکن کا, کیونکہ ہم نے باربیکیو کے جو چنکس ہیں نا, چکن کے جو چنکس ہیں وہ ہم نے اس میں فیل کروانے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو 250 گرام اگر ہم نے چکن لیا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز بنا لیجئے. اس کے اندر میرینیشن لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ 1 ٹیبل اسپون آپ ایڈ کر لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ سویا ساس ایڈ کرنا ہے, اور 1 ٹیبل اسپون سرکہ وینیگر, یعنی کہ وہ 1 ٹیبل اسپون حسب ذائقہ جو ہے وہ نمک آپ نے ایڈ کر دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں, یا پھر آپ گھر میں ہی بنا سکتے ہیں, مارکیٹ میں باربیکیو ساس آتا ہے. اچھا, وہ 2 ٹیبل اسپون وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑی سی کٹی مرچیں اور ہری مرچ پسی ہوئی وہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے. وہ بھی ڈیفینیٹلی آپ کے ٹیسٹ برڈ کے حساب سے ہوگی کہ آپ اس کو کتنا بیلنس رکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ نے ایڈ کر دیا. اور اس کے بعد اس کو میرینیٹ کر کے آپ تھوڑی سی دیر فریج میں رکھ دیجئے. 10 سے 15 منٹ میرینیشن کے بعد پھر آپ اسے جو ہے وہ بنا لیجئے. اس پہ فرائی پین میں, ایس کے کوک ویئر کے فرائی پین میں آپ اسے جلدی سے کوک کیجئے چکن کو, اور مانڈے پٹی کے ساتھ اس کو آپ ایڈ کر دیں. یہ ہمارے فرائی ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہ شہزاد بھائی کام کر رہے ہیں کچن میں ہمارے ساتھ. میں دکھا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ فرائی ہو چکے ہیں, اور اگر میں نہیں نکالوں گا تو جل جائیں گے. جل جائیں گے, بالکل ایسا ہی ہے. ہاں دیکھیں یہ جل چکا ہے, دیکھیں کہا جاتا ہے جس کا کام انہیں ہی ساجے ہیں. یہ دیکھیں بس یہ لیں. تھینک یو سو ویری مچ شہزاد, کیونکہ کوکنگ آئل جو ہے وہ ہم نے تھوڑا کم ہی یوز کیا ہے. جی جی, میں گھر پہ بھی کام کرتا ہوں. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, ضروری ہے یہ کرنا پڑتا ہے اشرف بھائی. گھر پہ کام نہیں کریں گے تو بڑے مسئلے مسائل. سو یہ ہے ہمارے باربیکیو سموسا. واہ واہ. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ بہت لائٹ ہے, کیونکہ آپ کا جب اچھا کوکنگ آئل یوز ہوتا ہے تو آپ کو کھانا جو ہے وہ بہترین بنتا ہے. سو شہزاد یہ ہمارے ہوگی آج کی ریسیپی, بہت جھٹپٹ سی ہے, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ نے کوئک سی ریسیپی بنانی ہے اور اپنے رمضان کو بنانا ہے, بہت ہی آسان. شیف مجھے اس لیے دے رہی ہیں کہ میں اس کو رکھ لوں سنبھال کے, اور ظاہر ہے یہ افطار کا ٹائم تو ہے نہیں, ابھی افطار میں بہت زیادہ ٹائم ہے, لیکن میں یہ رکھواتا ہوں ابھی شیف کی سیکیورٹی میں. اور میں بات کروں گا, ہمارے ساتھ معروف نعت خواں ہیں جناب عدنان علی حسینی صاحب. میں چاہوں گا کہ آپ سے ہم ایک نعت لیں, اور نعت کی فوراً بعد
آپ جو ہے نا منقبت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ پیش کریں. ماں کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمد کے لیے کرہت بھی میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم اور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے کہت بھی تمہارے ذکر کو کیسے نہ زندگی سمجھوں تمہارے ذکر کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے کرہت بھی بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ شیخ سارا آپ یہاں پر آئیں, اس بابرکت محفل میں آپ تشریف رکھیں, کیونکہ آپ وہاں کھڑی ہو کے جو ہے نا بور ہو رہی ہوں گی, اور میں اس منچ پہ آپ کو بٹھا بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں آپ کو یہاں بٹھاتا ہوں اپنی سیٹ پر, اور میں یہاں بیٹھ کے سماعت کرتا ہوں. منقبت جی نیا کلام, بہت خوبصورت کلام, انشاءاللہ بھی ریلیز ہونے والا ہے انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرسٹ ٹائم یہ پڑھا ہے, بھائی نے بھی شاید نہیں پڑھا تھا. اچھا سبحان آپ تو اللہ. ماشاءاللہ کافی سالوں سے وابستہ ہیں ان سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. کیوں عقیدت سے نہ میرا
دل پکارے یا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی جس بے مثال ان کی سخا بے نظیر ان کی شجاعت بے مثال ان کی سخا ہے زمانے کا یہ نعرہ ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا لے کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں افطار ٹرانسمیشن، اور ہمارا ہوتا ہے پرام بزم عقیدت۔ معروف شخصیات موجود ہوتے ہیں اور خوبصورت گفتگو آپ سماعت کرتے ہیں۔ میں بات کرنا چاہوں گا جناب اشرف میمن صاحب آپ سے۔ اشرف بھائی بتائیں کہ علامہ زاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف عالم دین ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شب روز یہ مصروف ہوتے ہیں علم دین پھیلانے کے، اس میں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بڑی مشقت کر کے بڑی محنت کر کے اس مقام پر یہ پہنچتے ہیں۔ ہمیں کس طرح ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہمارے علماء کی؟ دیکھیں یہ تو ایک آپ نے مثال دے دی، آپ ساتھ بیٹھے ہیں ساتھ، اور میں نے ان کے بہت سارے پروگرام سنے بھی ہیں، اور مطلب بھی ان کی سب سے بڑی اچھی بات کیا ہے کہ پورا مستند بکس کا حوالہ دے کے یہ اپنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو بکس ہوتی ہیں وہ مستند بکیں ہوتی ہیں۔ اچھا اشرف بھائی ایک بات میں کروں گا، میں نے صرف ان کی مثال دی ہے، ان کی طرح پتہ نہیں کتنے علماء کرام ہوں گے۔ ایسے ہی یہی بات۔ اچھا اب کیا ہے کہ آپ نے یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ خودتی رکھتے، جو علماء جو بیچارے اس طرح کے معاملات، بیچارے تو نہیں کہہ سکتے، ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے اور بہت ہی ادب کے ساتھ، بات اتنی ہے کہ یہ جو ان کا جو معاملہ ہے نا،
یہ تو اللہ اور رسول کو یہ ایک خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ جو عالم ہوتا ہے نا وہ غربت میں اپنے آپ کو زیادہ سکھی رکھتا ہے. دیکھیں بات اب اس کی اس طرح سے نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے، لیکن کیونکہ معاشرتی طور پہ ان کو جینا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ جینا اٹھنا بیٹھنا ہے. ہفتے تک بات ہوتی ہے تو آدمی بہت اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، بچوں کو تعلیم دینی ہے، سوشل لائف ہے. تو اس معیار کے حساب سے یہ بالکل آپ کی بجا بات ہے کہ صاحب حیثیت لوگ بنسبت دوسری طرف توجہ دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا اہم موضوع ہے جس پہ سب سے زیادہ دیکھا جانا چاہیے، اور اس پہ کسی نہ کسی طرح کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور ان کی اس فوقیت اس بات کی دی جائے کہ دین کی یہ خدمت کر رہے ہیں تو ہمارا ذریعہ بھی یہ بخشش کا شاید بن جائے، بالکل، کہ ہم ان کو کس طرح سے اس معاملے میں پیش کریں. تو بات آپ کی 100% صحیح ہے، اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ جو پہلو ہے ہم لوگوں سے چھپا ہوا ہے یا جس پہ ہماری کوتاہی ہو گئی ہے، پوری ایماندارانہ بات ہے، اس میں کوئی اہلا بہانہ ہم نہیں لے سکتے. یہ آپ نے جو اس پلیٹ فارم سے آپ نے یہ بات کی ہے تو یقیناً ہم دوستوں نے، آپ نے، ہم سب نے کسی نہ کسی فورم پہ، کسی نہ کسی جگہ پہ اپنا کنٹریبیوشن وہ کسی بھی حوالے سے جو بن سکتا ہے ہم نے کرنا ہے. یہ ذمہ داری ہم پہ ہو گئی لازم، کیونکہ کبھی کبھی بہت چیز سامنے کی ہوتی ہے، ہمارے سے چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن بہت ذمہ داری سے. اور میں بہت خوش ہوں کہ بہت پوزیٹیوٹی آپ کے اندر سے یہ بات جو آئی ہے، اس کا صدقہ جاری آپ کو دنیا تو خیر کیا دے گی، اللہ نے آپ کو اس کا صلہ بس اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری اس کاوش کو. جی زاہد اسلم صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ کی تو نمازی بہت اچھے ہوں گے، حضرت آپ کا خیال بھی کرتے ہوں گے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ علماء کرام جو ہیں اللہ پاک نے ان کو امیر بنایا، سردار بنایا. دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے نا، کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے بہت اچھی نوکری کرتے ہیں، وہ لفظ نوکری کا کرتے ہیں، لیکن عالم کا جو کمال اور شان ہے نا تو وہ کہیں پر بھی یہ نہیں کہتے کہ جی میں نوکر ہوں. وہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو امام ہیں، امام سردار ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی نوکری ہے، سب سے بڑی سرداری ہے. یہاں پر میں شرعی نقطہ بتا دوں آپ کو کہ ائمہ حضرات، علماء اکرام، ان کی بڑی کاوشیں، بڑی محنتیں ہوتی ہیں. یہ عالم کورس کوئی 2-4 دن کا کھیل نہیں ہے، یہ 2-4 سال کی بات نہیں ہے. آج کل تو ہو سکتا ہے لوگوں نے شارٹ کورس کر دیے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں 10-12 سال پڑھ کر بھی اس کے بعد بھی مزید محنتیں کی جاتی ہیں تاکہ ایک مستند طریقے سے عالم دین تیار ہو سکے. اس میں شریعت کیا کہتی ہے کہ مساجد کے اندر جو لوگ منتظمین ہیں ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور یہی سوال کیا جائے گا کہ آپ کے جو ائمہ تھے، آپ کے جو علماء کرام تھے، دنیا میں اگر آپ ایک مزدور بھی لیتے ہیں تو اس دور میں مزدور کی بھی 40,000 کم از کم 32-35 ہزار روپے تو مزدور کی ہے. اور ایک سویپر کو دیکھ لیں، اس کی کتنی تنخواہیں ہیں. ایک دیہاڑی دار بندے کو 1,000-1,200 روپے مل رہی ہے، اس کی لگائیں تو کتنی بنتی ہے. اور بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ انتظامات سنبھالتے ہیں ان کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اور ان کی ذاتیات پر بڑی نظریں ہوتی ہیں ان کی کہ جی امام صاحب اب ہوٹل پہ جا رہے تھے، اب وہ فلاں بندے کے ساتھ کھڑے تھے. یہ ایک اپنے آپ کو برباد کرنے والا کام ہے. اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ یہ خوددار ہیں. علماء کرام کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ روڈوں پہ نظر آئے آپ کو بھوکے مر گئے، اور کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی عالم دین نے بھوک کی وجہ سے بھوک ہڑتال کر دی ہو یا خودکشی کر لی ہو. تنخواہیں جتنی بھی ہوں اس کو چھوڑ دیں، لیکن محمد عربی کے دین کی برکت سے اللہ برکت اتنے ڈال دے کہ یہ ہمیشہ خوددار رہتے ہیں. سفید پوش بھی ہوتے ہیں، خوددار بھی ہوتے ہیں. لیکن ہماری عوام، ہمارے نمازی، ہمارے محبت کرنے والوں کے لیے کیا فرض ہے؟ اہم فریضہ یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنا خیال کرتے ہیں اسی طرح وہ مانگتے نہیں ہیں، نہ مانگے گے آپ سے، لیکن انسان کو خود کو چاہیے کہ وہ خود ہی تحائف کی صورت میں دیں. اور اسی طرح ہماری اتنی ویلفیئر وغیرہ موجود ہیں، آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی ویلفیئر نے یہ سفید پوش علماء کرام کے لیے کوئی اقدامات کیے ہوں، لیکن کرنے چاہیے. علماء جب نہیں مانگتے وہ مانگیں گے بھی نہیں. ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح اقدامات کر کے جا کے ملے، ان کو بغیر بتائے، بغیر کیمرہ کے، بغیر ریکارڈ رکھے جا کے آپ خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ عوام کی آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس کو صحیح جگہ پر لگائیں. تو یہ ایک اہم ذمہ داری ہے. پھر اس کے علاوہ شان علی کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اس کو انشاءاللہ کل. میرے تمام مہمانوں کو اجازت دیں، اور میرا میسیج یہی ہے کہ اپنی مساجد کے جو آپ کے جو امام ہیں، خطیب ہیں، ان کی عزت کریں اور جتنی ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں، ان کے بچوں کی خدمت کریں. اور میرے تمام مہمانوں کو اور اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں بزم عقیدت سے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.